محترم سامعین، آج کا موضوع ہے جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار، یعنی اللہ رب العالمین کو جنت میں کون دیکھیں گے، کیسے دیکھیں گے، اور اللہ رب العالمین کی رؤیت کیسی ہوگی۔ محترم سامعین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آخر میں اللہ رب العالمین سے دیدار کی دعا بتایا جائے گا کہ اللہ رب العالمین کی دیدار حاصل کرنے کی کیا دعا ہے، اس کو بتایا جائے گا۔ لہذا آپ لوگ غور سے اس ویڈیو کو سنیں، دیکھیں اور آخر تک جمے رہیں۔ اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ محترم سامعین، جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے وقت اہل جنت کے چہرے خوشی سے دمک رہے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ قیامہ آیت نمبر 22-23 کے اندر ارشاد فرمایا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ محترم سامعین، جنت میں جنتی لوگ اس قدر واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے جس طرح 14ویں رات کے چاند کو واضح اور مکمل شکل میں دیکھا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان ناسا قالوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هل تضارون في الشمس ليلة ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا قیامت کے روز ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں تمہیں کوئی وقت ہوتی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بادل نہ ہو تو کیا سورج کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت پیش آتی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اسی طرح بغیر کسی دقت اور مشقت کے تم قیامت کے روز اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ مسلم شریف کی ایک دوسری روایت میں ہے، روایت اس طرح ہے، عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ وهو يقول كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته۔ رواه مسلم۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا، ان قریب تم اپنے رب کو اسی طرح بلا زحمت اور بلا تکلیف دیکھو گے جس طرح چاند کو بلا زحمت اور بلا تکلیف دیکھتے ہو۔ اس حدیث کو بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ ایک دوسری حدیث سے عن صہیب رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل اهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا جنة وتنجنا من النار قال فيخشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى۔ رواه مسلم۔ حضرت صہیب بن رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے، تمہیں کوئی اور چیز چاہیے؟ وہ عرض کریں گے، اللہ، کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں آگ سے نجات نہیں دلائی؟ اور کیا چاہیے؟ پھر اچانک جنتیوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حائل پردہ ہٹ جائے گا اور جنتیوں کو اپنے رب کی طرف دیکھنا ہر اس چیز سے زیادہ محبوب لگے گا جو وہ جنت میں دیے گئے۔ اسے بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ محترم سامعین، دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے،
جیسے کہ مسلم شریف کی روایت ہے عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل رأيت ربك قال نور انا اراه راہ مسلم۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اس حدیث کو بھی امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ عن عبد الله رضي الله عنه قال ما كذب الفؤاد ما أرى قال رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح رواه مسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد کہ ما كذب الفؤاد ما أرى، جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہیں ملایا، سورہ نجم آیت نمبر 11۔ اسی کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں دیکھنے سے مراد جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے 600 پر ہیں، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وَلَقَدْ رَأَهُ نَزْلَةً أُخْرَى سورہ نجم آیت نمبر 13 قال رأى جبریل علیہ السلام رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَلَقَدْ رَأَهُ نَزْلَةً أُخْرَى، ایک دفعہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سدرۃ المنتہا کے قریب اترتے دیکھا، سورہ نجم آیت نمبر 13۔ ان کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہونے کی ایک خاص دعا ہے، اس دعا کو ہمیں اور آپ کو کرتے رہنا چاہیے، اس سے ہمیں اور آپ کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوگا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی حدیث سے کہتے ہیں کہ عن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو فی الصلاة اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احیینی ما علمت الحیاة خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفاة خیرا لی وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الرزاء والغضب وأسألك نعيما لا ينقص لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرزاء بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين رواه النسائی۔ صحیح حدیث کا حکم صحیح ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں درود شریف کے بعد یہ دعا مانگا کرتے کہ اللہ تیرے علم غیب اور مخلوق پر تیری قدرت کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک تیرے علم کے مطابق میری زندگی میرے حق میں بہتر ہے، اور اس وقت مجھے وفات دے جب تیرے علم کے مطابق میری وفات میرے حق میں بہتر ہے، میرے حق میں بہتر ہے۔ یا اللہ میں غیب اور حاضر یعنی ہر وقت اور ہر جگہ آپ سے ڈرنے کی توفیق طلب کرتا ہوں، نیز رنج اور خوشی ہر حالت میں آپ سے حق بات کہنے کی توفیق طلب کرتا ہوں، امیری اور غریبی دونوں حالتوں میں آپ سے میانہ روی کی توفیق طلب کرتا ہوں، جو ہمیشہ جاری رہے، آپ کے ہر فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق طلب کرتا ہوں، موت کے بعد آرام دہ زندگی کا سوال کرتا ہوں، اور آپ کی ذات مبارک کو دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں، آپ سے ملاقات کی شوق کا سوال کرتا ہوں، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ایسی تکلیف سے جو میرے دین اور دنیا کو نقصان پہنچائے، اور تیری طرح پناہ طلب کرتا ہوں ایسے فتنے سے جو گمراہ کرے۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین فرما اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا۔ اس حدیث کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ تو محترم سامعین، یہ ہے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کی دعا، اس کا اہتمام کریں، اور آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو تیری دیدار نصیب عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔